کیا آپ جانتے ہیں زمین میں چھپے خزانے کو کیسے تلاش کیا جاتا ہے؟ ایسا کون سا راز ہے جو سمندر کی تہہ یا پہاڑوں کے نیچے چھپا ہوتا ہے جسے صرف ساؤنڈ ویوز اور کمپیوٹرز کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا واقعی زمین ہمیں خود بتاتی ہے کہ اس کے اندر تیل اور گیس کہاں چھپے ہیں؟ اور جب وہ خزانہ مل جائے تو کیا ہوتا ہے جب گیس دھماکے سے باہر آتی ہے؟ کون سی ایسی خطرناک گیسز ہیں جو بغیر کسی خوشبو کے موت کا پیغام بن سکتی ہیں؟ اور وہ مزدور جو اندھیری کانوں میں جان ہتھیلی پر رکھ کر کوئلہ نکالتے ہیں، ان کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ آخر یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے اور ہم ان خزانوں کی تلاش میں کہاں تک جا سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں زمین کے اندر اور کیا راز چھپے ہو سکتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آج ہماری بات چیت کا موضوع ہوگا ڈسکوری، ایکسپلوریشن اینڈ ڈرلنگ آف آئل اینڈ گیس کے بارے میں۔ زمین کے اندر مختلف قسم کے راکس یعنی چٹانیں ہوتی ہیں۔ جو گرے کلر کی چٹان ہے وہ پرمیبل ہے، اس کا مطلب ہے اس میں سے گیس اور آئل آسانی سے گزر سکتا ہے۔ جو براؤن کلر کی ہے وہ امپرمیبل ہے، یعنی اس میں سے کچھ نہیں گزر سکتا۔ گیس اور آئل اس گرے راک کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اوپر جو براؤن راک ہے وہ ان کو باہر نہیں نکلنے دیتا۔ اور نیچے کیا ہے؟ واٹر یعنی پانی۔ یہ ایک عام سگنل ٹاور کا منظر ہے جو کمیونیکیشن نیٹ ورک کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جیو فزسسٹس زمین یا سمندر کی سطح پر موجود کچھ خاص ٹوپوگرافیکل کیریکٹرسٹکس یعنی زمینی بناوٹ کی خصوصیات کا مشاہدہ کرتے ہیں، جیسے کہ اینٹیکلائن ٹریپ۔ اینٹیکلائن ٹریپ ایک ایسا جیولوجیکل سٹرکچر ہوتا ہے جس میں لیئرز آف راک یعنی چٹانوں کی تہیں ایک مخصوص شیپ میں بینڈ ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں آئل اینڈ گیس وہاں جمع ہو سکتے ہیں۔ جب انہیں کوئی اینٹیکلائن ٹریپ نظر آتی ہے تو وہ سوئل یعنی مٹی میں ساؤنڈ ویوز بھیجتے ہیں۔ یہ لہریں مختلف راک لیئر سے گزر کر ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں اور ان ریفلیکٹڈ ایکوز کو اسپیشل مائکروفونز کے ذریعے سرفیس پر کیپچر کیا جاتا ہے۔ پھر یہ ڈیٹا پاورفل کمپیوٹرز کو فراہم کیا جاتا ہے تاکہ وہ ان ویوز کا تجزیہ کر سکیں اور زمین کے نیچے موجود راک لیئرز کی ایک ڈیٹیلڈ تصویر بنا سکیں۔ جب سائنٹسٹس کسی پوٹینشیل فیلڈ پر متفق ہو جاتے ہیں تو وہ ڈرلنگ شروع کرنے کے لیے ڈیرک یعنی ڈرلنگ رگ استعمال کرتے ہیں، جو کہ زمین پر یا سی میں نصب کیا جا سکتا ہے۔ ڈیرک ایک مشین ہوتی ہے جس میں ڈائمنڈ کٹرز موجود ہوتے ہیں جو سخت راک لیئرز کو ڈرل کرتے ہیں اور ساتھ ہی پائپس کو نیچے بھیجا جاتا ہے۔ یہاں ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ ڈرلنگ کے دوران مڈ اور واٹر استعمال کیے جاتے ہیں جو نہ صرف راک کے ٹکڑوں کو صاف کرتے ہیں بلکہ ڈرلنگ رگ کو ٹھنڈا رکھنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ جب ڈرلنگ ایک ایسے مقام تک پہنچتی ہے جہاں آئل موجود ہونے کی اسٹرانگ پاسبلٹی ہو تو دوبارہ ساؤنڈ ویوز کو راک کے اندر بھیجا جاتا ہے۔ ریفلیکٹڈ ایکوز کو اینالائز کر کے کمپیوٹرز کے ذریعے جیو فزسسٹس یہ طے کرتے ہیں کہ آیا ہائیڈرو کاربن یعنی تیل اور گیس موجود ہے یا نہیں۔ اگر سائٹ فیزیبل یعنی موضوع سمجھی جائے تو ڈرلنگ کا عمل دوبارہ شروع کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ ہائیڈرو کاربن فیلڈ تک پہنچتے ہیں، ہائی پریشر پر گیس ویل سے خود بخود اندر آنے لگتی ہے۔ اس مقام پر ایک کیپ نصب کیا جاتا ہے جس میں پریشر سینسرز اور ریگولیٹر شامل ہوتے ہیں تاکہ پریشر کو مینج کیا جا سکے۔ پھر گیس کو پائپ لائن کے ذریعے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے۔ جب گیس کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے تو آئل باہر آنا شروع ہوتا ہے جسے پروسیسنگ پلانٹ بھیجا جاتا ہے تاکہ اسے ریفائن کر کے استعمال کے قابل بنایا جا سکے۔ اب بات کرتے ہیں ایکسٹریکشن آف کول اینڈ ادر منرلز کے بارے میں۔ کوئلہ یا دیگر منرلز نکالنے کے لیے 3 اہم طریقے استعمال ہوتے ہیں: ادت، شافٹ اور اوپن کاسٹ۔ اس تصویر میں دیکھیے کہ ہم کوئلہ اور دوسری منرلز یعنی معدنیات کیسے نکالتے ہیں۔ یہاں 2 طریقے دکھائے گئے ہیں۔ ایک ہے اوپن کاسٹ مائن، اس میں زمین کو اوپر سے کھود کر منرل کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور اسے نکال لیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے شافٹ مائن، اس میں زمین میں ایک گہرا ویل یعنی شافٹ کھودتے ہیں اور پھر اس کے نیچے سرنگیں یعنی ٹنل بناتے ہیں تاکہ منرل کی تہہ تک پہنچ سکیں۔ ایک اور چیز یہاں دکھائی گئی ہے ایڈٹ مائن، یہ پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے۔ پہاڑ میں افقی یعنی سیدھا سوراخ کر کے منرل تک پہنچتے ہیں۔ ایڈٹ میتھڈ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب منرل لیئر پہاڑی کی سطح کے قریب ہو۔ اس طریقے میں نیئر ہاریزونٹل یا ملٹیپل ہاریزونٹل ٹنلز بنائے جاتے ہیں جو ڈائریکٹلی منرل لیئر تک پہنچتے ہیں۔ چٹان کو توڑنے کے لیے دھماکہ خیز مواد یعنی ایکسپلوزیوز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس عمل کے بعد سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے پلرز اور سٹیل نیٹس نصب کیے جاتے ہیں تاکہ مائن کی چھت گرنے سے بچائی جا سکے اور مائنرز محفوظ رہیں۔ پھر ڈگرز کی مدد سے منرل بیرنگ راک نکالا جاتا ہے جسے ریل یا ڈونکیز کے ذریعے مائن کے انٹرنس تک لایا جاتا ہے جہاں سے اسے ٹرکس میں لوڈ کیا جاتا ہے۔ شافٹ مائننگ اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب منرل لیئر زمین کی گہرائی میں ہو۔ اس طریقے میں سب سے پہلے ایک ورٹیکل شافٹ کھودا جاتا ہے تاکہ نیچے موجود منرل تک رسائی حاصل ہو۔
जब मिनरल लेयर तक पहुंचा जाता है तो दोनों तरफ हॉरिजॉन्टल टनल्स खोदे जाते हैं। एक्सप्लोजिव्स यहां भी इस्तेमाल होते हैं ताकि हार्ड रॉक्स को ब्लास्ट करके तोड़ा जा सके। इसके बाद पिलर्स और स्टील नेट्स लगाए जाते हैं ताकि माइन का स्ट्रक्चर महफूज रहे। फिर डिगर्स उन रॉक्स को निकालते हैं जिन्हें डायनामाइट से नरम किया गया होता है। ये रॉक्स रेल सिस्टम्स के जरिए लिफ्ट तक पहुंचाए जाते हैं और वहां से सरफेस यानी सतह पर लाकर ट्रक्स में मुंतकिल किए जाते हैं। एक अहम नुक्ता ये भी है कि वेंटिलेशन शाफ्ट्स खोदे जाते हैं ताकि हवा की आमद और रफ्त मुमकिन बनाई जा सके और मीथेन जैसी ओडरलेस और एक्सप्लोजिव गैसेस जमा ना होने पाएं। ओपन कास्ट माइनिंग एक ऐसा अमल है जब मिनरल लेयर जमीन की सतह के करीब मौजूद हो। सबसे पहले वेजिटेशन को काट दिया जाता है और इसके बाद टॉप सॉइल और सबसॉइल को रिमूव कर दिया जाता है। इस मरहले के बाद एक्सप्लोजिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि रॉक को ब्लास्ट करके उसे लूजन किया जा सके। फिर डिगर्स इस नरम की गई चट्टान को उठाते हैं जिसमें मिनरल शामिल होता है और उसे ह्यूज ट्रक्स के जरिए 500 टन्स की मिकदार में सरफेस तक मुंतकिल किया जाता है। इस मकाम पर ओपन कास्ट माइन दरअसल जमीन में एक बड़ा होल होता है जिसके अंदर ट्रक्स के लिए पाथवेज बनाए जाते हैं जो पूरे माइन के डायमीटर पर हरकत करते हैं। अब देखिए कि शाफ्ट माइन में क्या होता है। सबसे पहले जमीन के अंदर धमाके किए जाते हैं, फिर खुली जगह को सहारा देने के लिए पिलर्स और स्टील की जालियां लगाते हैं। उसके बाद एक बड़ा सा एक्सकवेटर निकली हुई चीजों को उठाता है और ऊपर भेजता है। आखिर में एक ट्रक ये तमाम मवाद लेकर रवाना हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा और गहरा एक्सकवेशन है जो मुख्तलिफ लेयर्स में बना हुआ है। माइन के अंदर काम करने के लिए रास्ते बने हुए हैं। नीचे कुछ मशीनरी नजर आ रही है। इर्द गिर्द की जमीन बैरन है लेकिन थोड़ा दूर कुछ सब्जा और पानी दिखाई देता है। अब हम इस मौजू की समरी देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा। हमने डिस्कवरी, एक्सप्लोरेशन एंड ड्रिलिंग ऑफ ऑयल एंड गैस के बारे में तफसील से बात की। हमने सुना कि जियोफिजिसिस्ट्स जमीन की खास फॉर्मेशन और एंटी क्लाइन ट्रैप को देखते हैं ताकि ऑयल और गैस का पता लगाया जा सके। मिट्टी में साउंड वेव्स भेजी जाती हैं जिनके रद्द अमल से रॉक की तहों का तज्जिया किया जाता है। ड्रिलिंग के दौरान डेरिक का इस्तेमाल हो रहा है जिसमें डायमंड कटर्स से रॉक कट किया जाता है। मड और वाटर ड्रिलिंग रिग को ठंडा रखते हैं। जब हाइड्रोकार्बन मिले तो प्रेशर सेंसर्स और रेगुलेटर्स के जरिए गैस को मैनेज किया जाता है और पाइपलाइंस के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल एंड अदर मिनरल्स के अमल में एडिट, शाफ्ट और ओपन कास्ट माइनिंग के तरीके शामिल हैं। एडिट में हॉरिजॉन्टल टनल्स और एक्सप्लोजिव्स की मदद से मिनरल लेयर्स तक पहुंचा जाता है। शाफ्ट में वर्टिकल शाफ्ट और हॉरिजॉन्टल टनल्स खोदे जाते हैं। ओपन कास्ट माइनिंग में सरफेस से वेजिटेशन रिमूव करके टॉप सॉइल और सब सॉइल हटाकर रॉक को ब्लास्ट किया जाता है और ह्यूज ट्रक्स के जरिए एक्सट्रैक्टेड मटेरियल सरफेस तक पहुंचाया जाता है। ये एक कॉम्प्लेक्स पजल की तरह है जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एंशिएंट टेक्निक्स मिलती हैं। क्वेश्चन 1, एंटी क्लाइन ट्रैप क्या जमा करता है? ऑप्शन ए ऑयल, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी कोल, ऑप्शन डी सैंड। आंसर 1, ऑप्शन ए ऑयल। क्वेश्चन 2, कौन सा तरीका वर्टिकल शाफ्ट इस्तेमाल करता है? ऑप्शन ए शाफ्ट, ऑप्शन बी एडिट, ऑप्शन सी ओपन कास्ट, ऑप्शन डी पाइप। आंसर 2, ऑप्शन ए शाफ्ट। क्वेश्चन 3, ओपन कास्ट माइनिंग में चट्टान को ढीला करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए एक्सप्लोजिव्स, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी डिगर्स, ऑप्शन डी पाइप्स। आंसर 3, ऑप्शन ए एक्सप्लोसिव्स।